حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے، شاہ ولی اللہ کے باپ، یہ بہت بڑے محدث ہوئے، دو میں باپ بیٹا ہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں ہر سال ولادت کے دن لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا ولادت کے دن۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سال مجھ پر ایسا گزرا کہ میرا ہاتھ تنگ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ رویت صالحہ جو ہوتی ہے، آگے خواب کا ذکر آ رہا ہے، رویت صالحہ کی اچھے خوابوں کو کہتے ہیں جی، جو اللہ والوں کو آتے ہیں نا، ان میں بڑی حقیقت ہوتی ہے، ہمارے جیسے نہیں ہوتے ان کے خواب۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس گنجائش نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ دن خالی نہیں جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے بھنے ہوئے چنے بازار سے خریدے، وہ تقسیم کر دیے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا بوجھ تھا کہ پہلے تو اچھے اچھے کھانے بناتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا، آج چنے ان کی کیا حیثیت ہے، آج تو کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر میرے دل پہ یہ بوجھ تھا۔ کہتے ہیں میں نے رات کو سویا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، اور مطلب ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے والے جو چنے تھے نا، وہ حضور کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور حضور دیکھتے کہ مسکرا رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور بڑے لجپال ہیں، گویا جو آپ کی اولاد تھی نبی کریم علیہ السلام سید تھے، گویا کہ آپ نے بتا دیا بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بات ساری قبولیت کی ہے، جیسے تیرا وہ کھانا قبول ہوتا تھا آج تیرے چنے بھی قبول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج مبارک دن ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ وقت بھی وہی ہے، یعنی 4 اور 5 کے درمیان اسی موسم میں آپ کی جو ولادت ہوئی ہے، تو وقت بھی یہی ہے۔ اور اہل اسلام کا طریقہ کار ہمیشہ یہی رہا ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن اور ولادت کے وقت اہل مکہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ پر چلے جاتے تھے۔ جس مکان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس میں سارے لوگ چلے جاتے اور وہاں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے، پھر علماء کرام وہاں تقریریں کرتے، پھر دعا ہوتی، پھر دوبارہ یعنی وہ خانہ کعبے میں آ جاتے، عشاء کی نماز ہوتی، مغرب کے بعد ایسا ہوتا یا صبح کے بعد۔ تو کھانے کا بھی بڑا رواج تھا بہت ساری جگہوں پہ۔ جو وقت کے حکمران تھے، بلکہ ایک بڑا لمبا عرصہ مکہ شریف میں جو وقت کا حکمران ہوتا، وہ سب لوگوں کی دعوت کرتا، وہ کھانا کھلاتا۔ آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل اے محبوب آپ کہہ دیں، لوگوں سے فرما دو، بفضل اللہ و برحمتہ، جب تمہیں اللہ کا فضل میسر آئے، اللہ کی رحمت ملے، فلیفرحوا، تو خوشی منایا کرو۔ سب سے بڑی نعمت اس پوری کائنات کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ہے۔
اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے پہلے تم سارے کھلی گمراہی میں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی سے نکلنا بہت بڑی نعمت۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے رحمت۔ اور اہل اسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جب نعمت ملے، جب اللہ پاک کا فضل میسر آئے تو تم خوشی منایا کرو۔ یہ جیسے اللہ حضور نے ہمیں طریقہ سکھایا خوشی کیسے منانی۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے نا جی، ہم نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے باشہادت کے دن آپ کی پیدائش پر خوش ہونا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات بیان کرنا اور سننا، یہ صحابہ کی سنت بھی ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے میلاد کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی حضور کے آنے کا ذکر ہوا ہے۔ تو ہر طرح سے یہ جو ہے نا باعث برکت، اور ہر طرح سے یہ ثبوت ملتے ہیں میلاد۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان میں سید ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں۔ تمام مکاتب فکر شیعہ سے علاوہ ان کو مانتے ہیں، اہل سنت بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبند بھی اہل حدیث بھی ان کو بڑا مانتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن وہ خوشی مناتی ہیں، محفلیں کرتے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے پکاتی ہیں اور کھلاتی ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ یہ شروع سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ اب ایک روایت مجھے یاد آئی، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آئے ہیں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر گئے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، کوئی دن ربیع الاول شریف کا ہی تھا۔ آپ ان کے گھر گئے، دروازے پہ جب آپ رکے دستک دینے لگے تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ آپ نے وہ ارادہ فرمایا کہ میں آواز سنوں کیا بات ہو رہی۔ تو جو بیان وہ کر رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، پھر اس کے بعد دستک دی، پھر انہوں نے دروازہ کھولا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بھائی کیا کر رہے تھے تم؟ تو وہ فرماتے ہیں، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، میں نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی ولادت کے واقعات میں ان کو سنا رہا تھا۔ تو اسی وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے کہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا۔ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ میں تھا، تو میں پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت والا جو گھر ہے نا جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہاں محفل ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہی ہے۔ میں وہاں چلا گیا، میں جا کے بیٹھا، میں نے محسوس کیا کہ یہاں نور کی بارش ہو رہی۔ بعض لوگ ان کی سکرین صاف ہوتی ہے، ان کی آنکھ وہ کچھ دیکھتی ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نورانیت اور نور محسوس کیا
پھر میں اس بات پر غور کرنے لگا کہ یہ نور کس چیز کا ہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے مجھ پر یہ کشف ہوا، اللہ نے یہ راز مجھ پہ کھولا، تو میں نے محسوس کیا کہ نور بھی دو قسم کا ہے. ایک نور ان فرشتوں کا تھا جو فرشتے اس قسم کی محفلوں کو تلاش کر کے اس میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرا نور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باشہادت کے جو واقعات پڑھے جا رہے تھے ان کے انوار تھے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی برکات ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی آتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ایک امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام امام احمد امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل اسلام ہر سال محفل میلاد کرتے تھے اور پورا سال ہم ان محفل کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، برکتیں ہمیں نظر آتی تھی. یہ شارح بخاری، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اور بخاری میں انہوں نے فائدے لکھے ہیں کہ محفل میلاد کرنے کے فائدے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو سارا سال برکتیں رہتی ہیں، اور ایک یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ابو جہل نبی کریم علیہ السلام کا چچا تھا، یہ سگا چچا تھا. اس کی ایک کنیز تھی، لونڈی اس کی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی. جیسے عورتوں کو تھوڑی سی سنک پڑتی ہے کہ یہاں ولادت ہونے والی ہے تو پتہ کرتے ہیں ہوگی کہ نہیں. وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ ولادت ہو چکی. جب اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، وہ خوشی سے اپنے آقا ابو لہب کے پاس گئی تو کہنے لگی مالک تجھے مبارک ہو. کہتا ہے کس بات کی؟ اللہ نے بڑا خوبصورت بھتیجا تجھے عطا فرمایا، دیکھے گا تو تو یہ مانے گا کہ اس جیسا بچہ کبھی دنیا پہ پیدا نہیں. اس نے کہا اچھا. اب وہ چونکہ رشتہ دار تھا اس وقت، ابھی نبوت کا تو معاملہ ہی نہیں آیا تھا، اس کو خوشی ہوئی اس بات کی بھی کہ میرا جو بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے حضرت عبداللہ، اس کی ہاں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، میرے ہاں بھتیجا ہوا ہے. اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کی، جا میں نے تجھے آزاد. یہ بخاری لکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے یہ روایت نقل کی. ایسی انگلی اٹھا کے جا تمہیں آزاد کیا. پھر وہ کچھ عرصے بعد فوت ہوا، کچھ عرصے بعد بلکہ حضور کی بعثت کے بعد فوت ہوا. ایمان نہیں لایا تھا، کافر ہی رہا، بلکہ پھر دشمنی کرنے لگ پڑا، فوت ہو گیا. فوت ہونے کے سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں ملا. آپ نے بھائی کو دیکھا خواب میں، آپ نے سوال کیا کیا حال ہوا تمہارا؟ اس نے کہا حال تو میرا برا ہی ہوا، تم سے بچھڑ کر مجھے کوئی سکون نہیں ملا. ہاں لیکن ایک چیز کا مجھے فائدہ ہو جاتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب محمد پیدا ہوا تھے نا تو میری لونڈی نے مجھے مبارک دی تھی، تو میں نے اس انگلی سے اشارے سے اسے آزاد کر دیا تھا محمد کے پیدا ہونے کی خوشی میں. تو جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے اذن ملتا ہے کہ میں وہ اپنی انگلی منہ میں ڈال لوں. جب انگلی منہ میں ڈال دیتا ہوں تو مجھے کوئی چیز آتی ہے اس میں سے اور میرا عذاب کی تکلیف میری کم ہو جاتی. اس پر امام بخاری، اس پر سارے امام محدثین یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ، حالانکہ کوئی عمل کافر کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن ولادت مصطفیٰ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ کافر کو بھی فائدہ پہنچا جاتی ہے. تو جب یہ کافر کو فائدہ پہنچاتی ہے تو مسلمان کو کیوں فائدہ نہیں؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے، شاہ ولی اللہ کے باپ، یہ بہت بڑے محدث ہوئے، دو میں باپ بیٹا ہی.
وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں ہر سال ولادت کے دن لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا ولادت کے دن۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سال مجھ پر ایسا گزرا کہ میرا ہاتھ تنگ تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ رویت صالحہ جو ہوتی ہے، آگے خواب کا ذکر آ رہا ہے، رویت صالحہ کی اچھے خوابوں کو کہتے ہیں جی، جو اللہ والوں کو آتے ہیں نا، ان میں بڑی حقیقت ہوتی ہے، ہمارے جیسے نہیں ہوتے ان کے خواب۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس گنجائش نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ دن خالی نہیں جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے بھنے ہوئے چنے بازار سے خریدے، وہ تقسیم کر دیے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا بوجھ تھا کہ پہلے تو اچھے اچھے کھانے بناتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا، آج چنے کی کیا حیثیت ہے، آج تو کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر میرے دل پہ یہ بوجھ تھا۔ کہتے ہیں میں نے رات کو سویا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، اور مطلب ایک خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے والے جو چنے تھے نا، وہ حضور کے سامنے پڑے ہوئے تھے، اور حضور دیکھتے کہ مسکرا رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور بڑے لجپال ہیں، گویا جو آپ کی اولاد تھی نبی کریم علیہ السلام سید تھے، گویا کہ آپ نے بتا دیا بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بات ساری قبولیت کی ہے، جیسے تیرا وہ کھانا قبول ہوتا تھا آج تیرے چنے بھی قبول ہو۔ تو یہ معمول تھا اہل اسلام کا شروع سے لے کر کھانا کھلانا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔